السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ شہر حیدرآباد میں موجود مسجد آثار شریف رحمانیہ تالا گڈھا کے ذمہ داروں نے مسجد آثار شریف رحمانیہ تالا گڈھا میں شب معراج کے اہتمام کیے۔ مسجد کی جانب سے جو مدرسہ چلایا جاتا ہے اس میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو نعت شریف سنانے کا موقع فراہم کیا گیا۔ بعد ازاں اس دوران بچوں نے بہترین مظاہرہ بھی پیش کیا۔ اس کے علاوہ شب معراج کے فضائل پر خطیب رحیم صاحب نے فضائل شب معراج پر روشنی ڈالی۔ یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، وہی غمخوار عالم ہے، وہی دمدار امت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے، شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر ٹکی ہوگی۔ مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ درود پر سلام پر یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو مرتبہ صلی اللہ کا ہے، وہی سردار عالم ہے، وہی غمخوار امت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے، شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر ٹکی ہوگی۔ مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیریں تھی، سلام آمینہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فقر موجودہ فقر نور انسانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو نوازی فلخط شاہی، تیرا در ہو میرا سر ہو، تیرا گھر ہو میرا سر ہو۔ تمنا مختصر سی ہے مگر امیدوار، مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کے سامنے نعت شریف پیش کر رہا ہوں، غور سے سماعت فرمائیے۔ صلی علیہ الہنا رحماننا، صلی علیہ الہنا غفارنا، صلی علیہ الہنا رحیمنا، صلی علیہ الہنا کریمنا، ما بال عین طلاقنا کأنما أحلت ما فيها بأهل الأرمد،
جزاء على المهدي أصبح صابيا يا خير موتها الأصالة بعدي صلى عليه إلهنا رزاقنا صلى عليه إلهنا غفارنا صلى عليه إلهنا عليمنا صلى عليه إلهنا كريمنا بہار آئی گلستاں میں محمد جب یہاں آئے مگر جو ہی محمد گئے تو حالات خزائے یہ دنیا رب کی نافرمانیوں سے تھی بہت خنثی خدا کی دشمنی پر ہی اتر آئے سب انصاف کرم خالق نے فرمایا نبی آخر زماں بھیجا یوم لاڈلی تھی اس لیے شاہ بھیجا نبوت سے قبل ہی مصطفیٰ کو کس طرح رہتے کہ سب کفار مکہ آپ کو صادق نہیں کہتے کیا اعلان جیسے ہی محمد نے نبوت کا کیا کفار مکہ نے ظہور اپنی عداوت کا سوائے چند پیاروں کے جنہوں نے آپ کو مانا خدا کے بعد سب سے زیادہ فضل آپ کو جانا جو ایمانات جاتے تھے صحابہ بنتے جاتے تھے جو ایمانات جاتے تھے صحابہ بنتے جاتے تھے محمد کے فدائی میں محابہ بنتے جاتے تھے صحابہ کو دلو جاتے جو چاہت آپ سے روٹی نہ بیوی سے نہ بچوں سے نہیں ماں باپ سے روٹی نبی کو دیکھنے میں ذرا تاثیر ہو جاتی نظر دل گیر ہو جاتی کہ دل کی آنکھ رو جاتی صحابہ کو گوارا دل سے تھا سولی پہ چڑھ جانا تصور میں نہ آتا تھا نبی کو سوئی روانا پسینہ آپ کا ان کے لیے عنبر سے بڑھ کر تھا پسینہ تو پسینہ ہو نہیں ان کا معطر تھا صحابہ آپ کے دیدار سے ہرگز نہ تکتے تھے مگر وہ بادب رہتے تھے حضرت کو نہ تکتے تھے اشارے پر وہ اپنی جان تک قربان کر دیتے لگا کر جان کی بازی ادا فرمان کر دیتے غرض ان کے لیے ذات نبی جمع ہدایت تھی رگوں میں خون حب مصطفیٰ کی سرایت تھی اسی کیفیت میں رات دن سرشار رہتے تھے سبھی مزے شراب الفت سرکار رہتے تھے اچانک آ گئی پیارے نبی کی آخری گھڑیاں زمین و آسماں کی آنکھ سے جاری ہوئی لڑیاں خدا نے اپنے پیارے کو اپنے پاس بلوایا صحابہ کے دلوں پر ایک درد انگیز حال آیا صحابہ سب طرف اٹھے لگی ایک چوٹ سی دل پر کہ پروانوں کی بجھ گئی شمع اور رخصت ہوا دل پر
مدینے کی فضائیں ہی بدل گئی ایسا منظر تھا تو آپ سے باہر تو شعلہ دل کے اندر تھا ابو بکر عمر عثمان حیدر سب کے سب ہم بھی کرم مسار پر سب کے تپستے عشق سے نم کی عمر تلوار اپنی سون کر کہنے لگے نادا جو بولے گا محمد چل بسے گردن اڑا دوں گا نبی کے درد فرقت سے ہوا آسمان پر سکتا حقیقت میں کوئی عاشق جدائی سہ نہیں سکتا نبی کے درد فرقت سے ہوا آسمان پر سکتا حقیقت میں کوئی عاشق جدائی سہ نہیں سکتا مسلسل روئے حضرت علی اپنے محمد پر حلق میں ہو گئی آواز ان کی بند رو رو کر چلی بادیں فضا ایسی کہ گلشن ہو گیا ویرا ہوا خودت گلے آخر بھی سب کو ڈر گیا حیرا کہ جس کی نکہت آدھی کوئی بلبل ترانہ گا کہ گلشن کو جرد پیتا تھی بالکل نبی کا مل لیا اس نے سنا کر دل کیا ساکت یہی بلبل ہے جس کا نام ہے حسان بن ثابت نبی کا مل لیا اس نے سنا کر دل کیا ساکت یہی بلبل ہے جس کا نام ہے حسان بن ثابت چھوٹی سی طالبہ نعت شریف گنگنا رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں بچی کو کامیاب کرے اب میں اس کے بعد پھر سے ایک بار مسجد آثار شریف رحمانیہ کی چھوٹی سی طالبہ کو مدعو کر رہا ہوں عائشہ اور زارا وہ آئیں اور نعت شریف پیش کریں اللہ اللہ یہ خون میرا کیوں تم نے کیا یہ خون میرا کیوں تم نے کیا نہ مجھ کو خبر نہ تم کو پتا شکوانہ لبوں پر لائی تھی شکوانہ لبوں پر لاؤں گی میں خدا کو بتاؤں گی میں خدا کو بتاؤں گی اللہ 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 تم بے حس ہو تم بے دل ہو میرے بچپن کے قاتل ہو یہ کہنے والے سچے ہیں حیوان بھی تم سے اچھے ہیں یہ یاد رکھو ہے یاد مجھے میں چہرے بھول نہ پاؤں گی میں خدا کو بتاؤں گی میں خدا کو بتاؤں گی اللہ 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 ایک پھول تھی میں جو کھل نہ سکی اپنی منزل سے مل نہ سکی پیروں سے کچل ڈالا تم نے ایک پل میں مسل ڈالا تم نے روئیں گے بدن کے زخم میرے جب روح کے زخم دکھاؤں گی میں خدا کو بتاؤں گی میں خدا کو بتاؤں گی اللہ 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 تم بے
बताऊंगी अल्लाह 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 अल्लाह। मुसाफिर मंजिल तेरी खबर है, तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफर है दुनिया के ए मुसाफिर। जब से बनी है दुनिया लाखों करोड़ों आए, बाकी रहा न कोई, मिट्टी में सब समाए। इस बात को ना भूलो सबका यही हशर है दुनिया के ए मुसाफिर। मंजिल तेरी खबर है, तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफर है दुनिया के ए मुसाफिर। ये आलीशान बंगले वहाँ काम के नहीं है, मकमल पे सोने वाले मिट्टी में सो रहे हैं। 2 गज ज़मीं का टुकड़ा छोटा सा तेरा घर है दुनिया के ए मुसाफिर। मंजिल तेरी खबर है, तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफर है दुनिया के ए मुसाफिर। आँखों से तूने अपनी देखे हैं कितने मुर्द, आँखों हाथों से तूने अपने दफनाए कितने जनाजे। अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है दुनिया के ए मुसाफिर। मंजिल तेरी खबर है, तय कर रहा है जो तुम 2 दिन का ये सफर है दुनिया के ए मुसाफिर। अभी आप हजरात के सामने एक छोटी सी बच्ची नात शरीफ पेश कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है हम अपने असली मकसद की तरफ रुजू होंगे। आप हजरात दिल जमाई के साथ बैठे रहे। अब अल्हम्दुलिल्लाह फिर से जो एक मर्तबा नात शरीफ गुनगुनाने के लिए जनाब मोहम्मद यहया को दावत दे रहा हूँ, वो आए और नात शरीफ गुनगुनाएं। मुस्तफा 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 मुस्तफा। मैं था एक दिन ख्यालों में खोया हुआ, रब से मैंने तसव्वुर में की इल्तिजा। मैं था एक दिन ख्यालों में खोया हुआ, रब से मैंने तसव्वुर में की इल्तिजा। कौन है तुझको प्यारा है मेरे खुदा, मुझसे मेरे खुदा ने कहा मुस्तफा 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 मुस्तफा। पूछा आदम से मैंने के औसफा, आपसे बढ़ के जग में कोई भी नहीं।
بولے مجھ سے بھی بڑھ کے ہے وہ مذہبی، نام جن کا سرے عرش میں نے پڑھا، مصطفیٰ 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 مصطفیٰ۔ پوچھا یوسف سے میں نے کہ پیارے نبی، دیکھ کر تجھ کو ہے انگلیاں کاٹ دی، بولے مجھ سے بھی ہے اس جہاں میں ہنسی، جس نے دیکھا انہیں ان پہ خود کٹ گیا۔ پوچھا یوسف سے میں نے کہ پیارے نبی، دیکھ کر تجھ کو ہے انگلیاں کاٹ دی، بولے مجھ سے بھی ہے اس جہاں میں ہنسی، جس نے دیکھا انہیں ان پہ خود کٹ گیا۔ مصطفیٰ 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 مصطفیٰ۔ پوچھا نبیوں سے میں نے کہ اے انبیاء، لیل معراج میں کیا ہوا واقعہ؟ پوچھا نبیوں سے میں نے کہ اے انبیاء، لیل معراج میں کیا ہوا واقعہ؟ بولے سب انبیاء کے قسم باخدا، ہم بنے مقتدی وہ بنے مقتدا، مصطفیٰ 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 مصطفیٰ۔ پوچھا جبریل سے مجھ کو یہ تو بتا، کون ہے تجھ سے اقرب الی ربنا؟ پوچھا جبریل سے مجھ کو یہ تو بتا، کون ہے تجھ سے اقرب الی ربنا؟ بولے میری تو حد سدرۃ المنتہا، اے کلیم اس سے آگے گئے مصطفیٰ، مصطفیٰ 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 مصطفیٰ۔ بخوبی جانتے ہیں کہ آج جب سے شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ حضرات کے سامنے مسجد حاضہ کے خطیب حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر خطاب فرمائیں گے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے سرور کائنات خاتم الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب خطاب فرمائیں گے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے پہلے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے بعد میں ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام آئے پہلے ہیں، تذکرہ بعد میں ہوں، حضرت صافی علیہ السلام آئے پہلے ہیں، تذکرہ بعد میں ہوں۔ میرے محترم اور عزیز دوستو، حضرت یونس علیہ السلام آئے پہلے ہی، تذکرہ بعد میں ہوئی۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ سرور کائنات خاتم الانبیاء احمد مجتبیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے بعد میں ہی، تذکرہ پہلے ہو چکا۔ تو میرے دوستو، میرے عزیز بھائیو، میں آپ حضرات سے ادباً گزارش کر رہا ہوں
یہ مجلس جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دینی مجلس ہے. آپ جتنا قریب ہو کر بیٹھیں گے اتنا ہی دلچسپی ملے گا. الحمدللہ ونستعین ونستغفر ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. محترم بزرگوں دوستوں، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں یہاں پر ہمارا جمع ہونا اور یہاں پر ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں اور جو سننا چاہ رہے ہیں وہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. سب سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے واقعہ معراج، یہ 22 صحابہ سے اور 2 صحابیہ سے یہ روایت منقول ہے. بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے اور دیگر کتب احادیث میں موجود ہے. اس کا تفصیل سے تذکرہ احادیث کی کتابیں میں موجود ہے. اللہ رب العزت نے جب اس کو دنیا کو بنایا ہے اور اس نے پھر اپنے بندوں کو اس میں بھیجا ہے تو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا. جیسے جیسے اللہ رب العزت اس دنیا کو بنایا ہے تو اسی طریقے سے بندوں کی ہدایت کے لیے، بندوں کو صراط مستقیم بتانے کے لیے، صراط مستقیم پر چلانے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری رکھا. سب سے پہلے جو اس دنیا میں اللہ رب العزت نے جس کو بھیجا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے. وہی پہلے انسان تھے اس دنیا میں جو آئے اور وہی سب سے پہلے پیغمبر ہے جو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا. اور پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرماتے گیا تاکہ وہ اپنے بندوں کو ہدایت اور صراط مستقیم بتائے. اور پھر اللہ رب العزت نے نہ کہ صرف انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور نہ صرف ان کو اس دنیا میں بھیجا بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو بتانے کے لیے اور ایک دلیل انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھیجی جن کو ہم اور آپ معجزہ کہتے ہیں. معجزہ یعنی عاجز کر دینے والا، یعنی ایک انسان سے وہ کام نہیں ہو سکتا. انسان اس سے عاجز ہے کہ وہ اس کام کو کر سکے تو اس کو ہم اور آپ کہتے ہیں معجزہ. اور معجزہ اور انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ سے شروع ہوتا ہے. ان کی ہی اللہ رب العزت انہی کے ہاتھ پر اور انہی سے اللہ رب العزت ایسی چیز بتاتے ہیں اور ایسی سب عادت چیزیں بتاتے ہیں اور وہ چیزیں ہوتی ہے جس کو ہم اور آپ معجزہ کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر کسی ولی یا کسی ایسے شخص سے جو نیک ہو، جو اللہ رب العزت کا دوست ہو، اگر اس کے ہاتھ سے کوئی ایسی چیز صادر ہو جاتی ہے جس کو آپ انسان نہیں کر سکتا تو اس کو ہم اور آپ کرامت کہتے ہیں.
اور اسی طریقے سے ایسی چیز جس کو عام انسان نہیں کر سکتے لیکن ایسے شخص سے ثابت ہوا ہے، نہ کہ وہ نبی ہو اور نہ کہ کوئی ولی ہو، بلکہ ایسے شخص سے ثابت ہو جائے جو اللہ رب العزت کا نافرمان ہو یا مشرک ہو، تو ہم اس کو نہ ہی معجزات کہتے ہیں اور نہ ہی کرامت کہتے ہیں بلکہ استدراج کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ان کو ایسی مضبوط دلیل اور ایسی مضبوط قرآن عطا فرمائی جس کو ہم معجزات کہتے ہیں۔ ہر نبی کے ساتھ اللہ رب العزت نے جب کبھی اللہ رب العزت نے اس بات کا ارادہ فرمایا کہ وہ اپنے نبی اور معصوم انبیاء کو اس دنیا میں مبعوث فرمائے تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے بندوں کی تشفی کے لیے، دلیل کے لیے، برہان کے لیے کہ بندے سمجھ جائے کہ یہی واقع اللہ کے نبی ہے، یہی اللہ کے پیغمبر ہے، یہی جو ہے اللہ کے رسول ہے، یہ بندوں کو سمجھنے آ جائے، بندوں کے پاس دلیل ہو جائے، تو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ میں ایسی سرکاری چیز اور بنائی ہے اور ظہور فرمائی ہے جس کو ہم آرام معجزات کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جلیل پیغمبر ہے، اللہ کے نبی ہے، اللہ رب العزت نے ان کے لیے آگ کو پورے گلزار بنا دیا۔ اگر کوئی عام شخص اگر آگ میں چلے جاتا تو آگ کا کام ہے جلا دینا، لیکن جب انبیاء علیہ السلام کی باری آتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باری ہے کہ جب ان کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوتا ہے تو وہ آگ پورے گلزار بن جاتی ہے، نہ ہی برف بنتی ہے، نہ ہی اتنی ٹھنڈی ہوتی ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف محسوس کرائے، اور نہ ہی وہ آگ رہتی ہے، نہ ہی اتنی گرم رہتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا سکے۔ تو وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے پوری گلزار بن جاتی ہے، اور انہی کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلتے ہیں اور ان کو جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں بتایا جاتا ہے وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے رہ جاتے ہیں اور ان کے گردن پر چھری پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن چھری کا کام آپ دیکھتے ہیں کہ چھری کا کام کاٹنا ہے، لیکن یہاں پر وہ آگ رک جاتی ہے اور یہاں پر وہ اس کا جو کام ہے وہ رک جاتا ہے، اور حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر وہ چھری نہیں چلتی ہے۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو جلیل القدر پیغمبر ہے، اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول ہے، کہ وہ اپنے آقا سے ایسی ایک لاٹھی تھی کہ وہ جب زمین پر چھوڑ دیتے تھے وہ اژدہا بن جاتی تھی، اور وہی لاٹھی ہے جب وہ پانی پر مارتے ہیں تو راستے بڑھ جاتے ہیں۔ پانی ایک جو ہے نرم چیز ہوتی ہے، سیال چیز ہوتی ہے، اس کو مارنے پر وہ سب چیز نہیں بنتی، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پانی پر سمندر پر وہ چیز مارتے ہیں، لاٹھی مارتے ہیں تو وہ 12 راستے بنا دیتی ہے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کہ وہ مادرزاد اندھے کو بینا کر دیتے تھے، جو بچپن سے جو پیدا ہوا ہے جو بغیر آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تھا، جو مادرزاد اندھا ہوتا تھا، اس پر ہاتھ پھیرنے سے اس کو بینائی واپس آ جاتی اور مردے کو زندہ کر دیتے تھے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہے، جو معجزہ ہوتا ہے، ایک دلیل ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے اللہ کے بندوں کو بتا سکے کہ یہ ایسی چیز ہے جو عام انسان سے نہیں ہو سکتی، اور وہ یہ بات پیش کرتے ہیں کہ میں ہی اللہ کا نبی ہوں، میں ہی اللہ کا پیغمبر ہوں۔ یہ دلیل ہوتی ہے، یہ معجزہ ہوتا ہے، یہ برہان ہوتی ہے۔ اور یہ جو انبیاء علیہ السلام جو معجزہ دکھاتے ہیں وہ اپنی ذات سے نہیں دکھاتے بلکہ اللہ رب العزت کے حکم سے دکھاتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں
کہ ان کی قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ آپ اس اونٹنی اس پتھر سے ایک گاوٹ اونٹنی کو پیدا کریں اور وہاں سے وہ آئے اور ایک گاوٹ اونٹنی آئے اور بچہ کرے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی. دعا کے نتیجہ یہ ہوا کہ پہاڑ سے گاوٹ اونٹنی نکلی, یعنی ایسی اونٹنی جو پیٹ سے ہو تو وہ اونٹنی آئی. یہ حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ تھا. لیکن ان کے قوم کے بدماشوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا, اس کو ختم کر دیا. تو ہر نبی علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العزت نے کچھ نہ کچھ دلیل اور برہان اور کچھ نہ کچھ معجزے عطا فرمائے ہیں جو ایک عام انسان سے نہیں ہو سکتے. اسی طرح سے ہمارے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا, اس دنیا میں بھیجا, تو نبی علیہ السلام کے ساتھ کئی معجزات. ایک دیہاتی جا رہا تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے ملاقات کی اور فرمانے لگے اور اس سے کہا کہ یہ دنیا بنا ہونے والی ہے اور آخرت جو ہے دائمی ہے, اور میں اللہ کا نبی ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں, اس پر ایمان لے رہا ہوں. تو وہ دیہاتی شخص کہنے لگا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے, کیا ثبوت ہے؟ تو وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا. تو نبی علیہ السلام نے ایک درخت کو اشارہ کرا. نبی علیہ السلام نے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا اور اس کو اپنی طرف بلایا. تو وہ درخت جڑ سے اکھڑ کر, زمین سے اکھڑ کر آ کر اس دیہاتی آدمی کے پاس ٹھہر کر 3 دفعہ گواہی دی کہ یہی اللہ کے نبی علیہ السلام ہے, یہی اللہ کے رسول ہے اور یہی پیغمبر ہے. گواہی دینے کا. پھر واپس اپنی جگہ پر جا کر ویسے ہی نبی کے اندر گھس گئے. اور بہت سارے معجزات نبی علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائے تھے. اور یہ بھی ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس زمانے میں, نبی علیہ السلام کے زمانے میں اپنے ہاتھ کے اشارے سے, انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے تھے. مکہ کے مشرکین نے دلیل پوچھی تھی اور معجزہ پوچھا تھا اور برہان پوچھی تھی, تو نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. اور آج بھی کہتے ہیں کہ چاند میں ایسی ایک دراز ہے جس کی وجہ سے یہ محسوس ہوتا ہے, یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک دفعہ الگ ہوا ہے, ٹکڑے ہوا ہے. تو نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے بہت سارے معجزات ہوئے. انہی معجزات میں سے ایک معجزہ ہے واقعہ معراج نبی علیہ السلام. یعنی جسم و جان کے ساتھ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو مکہ المکرمہ سے مسجد اقصی, پھر وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر, پھر اب سے آپ نبی علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے ملاقات کی, گفتگو کی, اور وہاں پر نہائے ملے, پھر وہاں سے پھر واپس. یہ جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں اور جو سفر ہوئے ہیں, جس کی سیر کرائی گئی ہے, جو ہم کلام ہوئے ہیں اور تحفے ملے ہیں, وہ اللہ کے کچھ بھی حصے میں ہوا ہے. وہ زمانہ تھا جب لوگ گھوڑے سے سواری کرتے تھے, اونٹوں پر سواری کرتے تھے نہ وہاں پر کوئی ایسی وہیکل موجود تھی جو 100 سے زیادہ کلومیٹر کی چلتی تھی, اور وہاں پر آپ کے لیے, آپ کے دیدار کے لیے مشتاق ہے. تو پھر نبی علیہ السلام کو وہاں سے مکہ المکرمہ لے جایا جاتا ہے, کعبہ میں لے کے جایا جاتا ہے, اور ایسی جگہ جہاں پر آگ حتیم بنا ہوا ہے وہاں پر نبی علیہ السلام کو لے جایا جاتا ہے, اور وہاں پر سب سے پہلے نبی علیہ السلام کا شق صدر کیا جاتا ہے, اوپن ہاتھ سرجری کی جاتی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو دھویا جاتا ہے, اور ایسے پانی سے دھویا جاتا ہے جو زمزم کا پانی ہوتا ہے. یعنی خود اللہ رب العزت نے اوپر سے جنت سے تمہیں نبی علیہ السلام کے لیے رات تمہیں جانور بھیجتے ہیں. تو اللہ رب العزت چاہتا تو وہاں سے جنت سے حوض کوثر کا پانی بھی بھیج سکتا تھا, لیکن نبی علیہ السلام کو جب وہاں پر سب کے صدر کیا گیا, اوپر سرجری کی گئی, تو نبی علیہ السلام کے قلب اطہر کو دفتر کے پانی سے دھویا گیا. تو اس کے فضائل بتانے کے لیے
کوثر سے زیادہ جو مبارک پانی ہے، جس کے فضائل ہے، جس کے برکتیں ہیں، وہ زمزم ہے۔ تو ہم جب کبھی وہاں پر جائیں اور اللہ سے دعا کرتے رہے کہ ہمیں بار بار وہاں پر جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہمیں یہاں پر وہ مبارک پانی ملتا ہے تو خوب سیر ہو کر پینا چاہیے۔ تو سب سے پہلے نبی علیہ السلام کے قلب اطہر کو سمجھایا جاتا ہے، اور حکمت اور علم کی باتیں، اور اسی طرح سے جو آگے جو مناظر دیکھنے والے ہیں، جنت و جنت کی سیر ہے، وہاں پر شاہ و آسمان کی سیر ہے، پھر رب العزت سے ملاقات کا شرف حاصل ہونا ہے، تو اس کی جو چیزیں ضرورت پڑتی ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے قلب مبارک کو کھولا جاتا ہے، اور وہاں پر اس میں تشریف بھرا جاتا ہے، اور قلب اطہر کو پھر سے وہیں پر رکھ دیا جاتا ہے، اور وہاں پر سیل کیا جاتا ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام کو جب مکہ المکرمہ سے مسجد اقصی لے جایا جا رہا تھا، تو وہاں پر یہاں سے لے کر وہاں پر 5 اسٹاپ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی علیہ السلام کو گھر سے اٹھا کر مکہ المکرمہ لے جایا جاتا ہے۔ تو یہ پہلا اسٹاپ ہوتا ہے جہاں پر نبی علیہ السلام کو لے جایا جاتا ہے۔ تو بتانا مقصود ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلا اسٹاپ اور پہلی جگہ آپ کو لایا گیا ہے، وہ اس بات پر لایا گیا ہے آگے چل کر یہی جو کعبہ ہے، یہی جو مکہ المکرمہ ہے، یہ آپ کا قبلہ بننے والا ہے۔ پھر دوسرا جو اسٹاپ آتا ہے تو نبی علیہ السلام کو مکہ المکرمہ سے مسجد اقصی جو لے جایا جاتا ہے، براق نامی ایک سواری تھی، جو جانور تھا جو جنت سے لایا گیا تھا، تو نبی علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ اس پر سوار ہو جائیے، اور وہ ایسی سواری تھی کہ منتہا نظر تک اس کا پہلا قدم ہوتا تھا، یعنی جہاں تک ہماری نگاہ پڑتی تھی اس کا پہلا قدم پڑتا تھا، اتنی تیز سواری ہوتی ہے۔ تو آج بھی جو بعض لوگوں کے پاس جب دیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ وہ براق کا ایک تصویر، ایک فوٹو فریم کرایا ہوتا ہے، ایسا گھوڑا ہوتا ہے، اس کے پر لگے ہوتے ہیں، وہ خیالی تصویریں ہوتی ہیں، وہ خیالی جو ہے پکچرز ہوتے ہیں، وہ براق نہیں ہے، وہ براق کو جنت کا سواری تھا، اور اللہ رب العزت نے ان کو بھیجا تھا اور نبی علیہ السلام کی سواری کے لیے تھا۔ تو آج ہمارے سامنے جو بازاروں میں جو ٹکڑے ملتے ہیں، جو فریمز ملتے ہیں، جس میں ایک جانور ہوتا ہے، گھوڑا ہوتا ہے، اس کے پر لگے ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہی قدرت ہے جس کو نبی علیہ السلام کے لیے لایا گیا تھا، اور یہی معراج میں اللہ رب العزت نے بھیجا تھا۔ ایسا نہیں، یہ غلط اور تصور ہے، جس طرح مشرکین ہے جو اپنے اگر آپ اس پر ایمان لائیں گے کہ آپ اس بات کی تصدیق کریں گے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس بات کو نہیں مانوں گا، لیکن جیسے ہی یہ کہتے ہیں کہ یہی آپ کے یار اور آپ کے جو ہے حضور نبی علیہ السلام کہتے ہیں، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اگر نبی علیہ السلام اس بات کی تصدیق کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں تو میں اس پر فوراً کہتا ہوں اور تصدیق کرتا ہوں۔ وہ اس وجہ سے کہ نبی علیہ السلام پر حجت ہے، اور فرشتے نبی علیہ السلام پر دن و رات آتے جاتے ہیں، اور فرشتوں سے زیادہ مقام نبی علیہ السلام کا ہے۔ اگر نبی علیہ السلام رات کے کچھ بھی حصے میں سات آسمانوں کی سیر کرتے ہیں، تو مسجد اقصی اور پھر وہاں پر اللہ سے خرافات اور وہاں پر قوم کے تحائف جو ہوتے ہیں، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں، تو تبھی سے ان کا نام صدیق اکبر صدیق پڑ جاتا ہے، تصدیق کرنے والا۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو واقعہ رونما پیش فرمائے ہیں، اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ یہ فرما رہے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے کچھ بھی حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر گئی، اور من المسجد الاقصی الى المسجد الاقصی بارکنا حوله، جس نے ایسی جگہ لے جایا گیا کہ وہاں کے اطراف اور اطراف ہم نے برکتیں رکھی ہے، اور وہاں پر مسجد اقصی دکھلائی ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا انہ هو السمیع البصیر، کہ ہم دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں جو اس واقعے کو تصدیق کر رہا ہے، اور دیکھ کر جو مان رہا ہے
اس کو دیکھ رہے ہیں. تو اللہ رب العزت اس واقعے سے ہمیں سبق دینا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جتنے بھی عبادتیں اور جو احکام اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے وہ اس دنیا میں نازل فرمائی ہے، لیکن جو اللہ رب العزت نے جو تحفہ عطا فرمائی ہے، جو عبادت فرمائی ہے، جو عرش معلیٰ پر لے کر جا کر عطا فرمائی ہے، وہ نماز کا تحفہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اور نماز جو ہے وہ مومن کے معراج ہے. یہی وہ نماز ہے جو جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو دین اور دنیا میں کامیاب ہو جاتا ہے. یہ ان کو عبادت ہے، یہی تو وہ عبادت ہے جو کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے جو آدمی پر فرض ہو جاتی ہے وہ یہی عبادت ہے، نماز کی عبادت ہے. یہ ایسی عبادت ہے، محترم شان عبادت ہے جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ساتوں آسمانوں پر بلا کر عطا فرمایا تھا. تو لیکن ہم آج نماز سے غفلت برت رہے ہیں. ہم مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، اذان ہوتی ہے تو نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمارا گھر مسجد کے آس پاس ہوتا ہے یا پھر نماز اذان دی جاتی ہے، نماز کے لیے ہمارے کانوں میں آواز آ جاتی ہے، لیکن مسجد سے گزر جاتے ہیں، اپنی دکان اور مکان میں بیٹھے رہتے ہیں، کاروبار میں مشغول رہتے ہیں، لیکن نماز کے لیے نہیں آتے ہیں. ہم اس مبارک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم یہ معراج نبی کے واقعے سے اور یہ پس منظر ہم سن رہے ہیں، لیکن اگر ہم یہ سننے کے باوجود ہم اب تھوڑی دیر رات ہو رہی ہے پھر ہم ایسے ہی سو جائیں گے اور پھر فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے تو یہ ہمارا بیٹھنا سننا اور سمجھنا یہ سب کچھ بیکار ہو جائے گا. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ میں یہ ارادہ کرنا ہے، عقیدہ کرنا ہے کہ ہم نماز کو 5 وقت کی جماعت کو اہتمام کے ساتھ اور اہتمام اور باجماعت کرنے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے کہ ہم تحیہ کرنا ہے، وعدہ کر لینا ہے، اپنے آپ میں یہ ارادہ کر لینا ہے کہ میں سب سے پہلے جو ہے نماز جو ہے اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کروں گا. ایسا نہیں کہ جب مرضی میں آیا نماز پڑھ لوں گا اور جب مرضی میں آیا نماز چھوڑ دوں گا، ایسا نہیں ہے. اگر ایسا کریں گے تو پھر ایسے لوگوں کو بھی اللہ نے وعید فرمائی ہے، فوائد للمصلین، یعنی وعید ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے. ایسی وادی ہے جہنم میں جس میں لوگ وہاں پر جانے سے پناہ مانگتے ہیں، اور وہ وادی میں وہی لوگ جائیں گے جو نماز کی سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں. کبھی یہ نماز پڑھ لیا، کبھی نہیں پڑھا، اور نماز پڑھا تو بھی کاہلی کے ساتھ، سستی کے ساتھ. ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے وعید بیان فرمائی ہے اور ان کو جہنم کا عذاب دیا جاتا ہے، بیل مقرر فرما دی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے اس واقعے میں معراج کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور مختصر یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کو جسم اور جان کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ معراج کا واقعہ پیش کرایا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جو یہ واقعہ پیش آیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو خواب میں کرایا گیا ہے. تو جب خواب میں کرایا جاتا ہے تو نبی علیہ السلام کے لیے خاص کیوں ہے؟ ہم بھی جب خواب دیکھتے ہیں تو ہم یہاں سے وہاں چلے جاتے ہیں. تو نبی علیہ السلام کو جو یہ واقعہ پیش آیا ہے، جو معجزہ جو ظاہر ہوا ہے، بہت ہی مختلف شان معجزہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو جسم و جان کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ واقعہ پیش آیا ہے. تو ہمیں اس واقعے پر ایمان لانا ہے. مختصر یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جسم و جان کے ساتھ اللہ رب العزت نے مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر وہاں سے ساتوں آسمان، پھر وہاں پر نبی علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے گفتگو اور بات فرمایا اور وہاں پر عطا فرمائی گئی. تو ہمیں اس بات سے سبق لینا چاہیے اور اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو سبق دینا چاہیے کہ سب سے پہلے ہم کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے مکلف بن جاتے ہیں. جو چیز ہم پر عائد ہو جاتی ہے، جو فرض ہو جاتی ہے، وہ نماز جیسی چیز ہے. اور اسی صفحہ معراج میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی، بتایا گیا کہ وہاں پر کیسے عذابت ہے اور کیسی جنت ہے اور کیسے لوگوں کو کیا عذاب ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کو یہ سفر کرتے تو سب سے پہلے وہاں پر ایسے لوگوں پر گزر ہوا جن کے سر کچلے جا رہے تھے. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیسے لوگ ہیں، ان لوگوں کو کیسی سزا دی جا رہی ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کے امتی ہے جنہوں نے نماز کو کاہلی اور سستی پر برتتے تھے اور نماز کو ادا نہیں کرتے تھے. اسی طرح سے اور سود خوروں کے بارے میں، زناکاروں کے بارے میں، اور جو رشوتیں لیتے ہیں، جو غیبتیں کرتے ہیں اور جو ایسے وائد کو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے، ان کے بارے میں اور ایسے عذابات دیکھے ہیں. نبی علیہ السلام
تو ہمیں بتانا مقصود یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جنت و جہنم کی اور پھر وہاں کی سیر کرائی گئی اور یہ واقعات پیش ہوئے ہیں اور یہ عذابت دیتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ اپنی امت کو بتا سکے. ہم نبی علیہ السلام کا جب ایمان لاتے ہیں تو نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے اور نبی علیہ السلام نے جو عذابت ہمیں بتائے ہیں جس کو نبی علیہ السلام کو دکھائے گئے ہیں اس سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت کی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کے لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام والسلام واليك يرجع السلام. حينا تباركت بالسلام وادخلنا الجنة يا السلام. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء والاموات. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب السخط. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقدر. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا حلالا طيبا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وحفظا كاملا والشفاء من كل داء ونسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللہ بے شک ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہکار ہیں. اللہ جیسے تیسے ہیں، اللہ آپ ہی کے بندے ہیں. اللہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد حاصل کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ آپ ہی سے مغفرت طلب کرتے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے، ہماری لفظوں کو معاف فرما دیجیے. اللہ ہمارے سیئات کو حسنات میں مبدل فرما دیجیے. اللہ ہم نے جو بھی رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں جانے انجانے میں جتنے بھی گناہ کیے ہیں صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اللہ کو بچی کچی زندگی میں تیرے حکموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. صراط مستقیم پر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ جب تک زندگی ہے صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما دیجیے. اللہ جب تک زندگی ہے صرف اپنا ہی محتاج بنائیے، غیر کا محتاج بند بنائیے. اللہ ہم کو صراط مستقیم پر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. پیارے نبی علیہ السلام کی پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ جو آپ نے عبادت فرض فرمائی ہے اللہ ہم کو دل و جان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ ہم نے معراج کا واقعہ سنا ہے، اللہ ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں. اللہ جو معراج نبی علیہ السلام کے واقعے میں ہے جو ہمیں اسباب حاصل کرنا چاہیے، جو ہمیں درس لینا چاہیے، جو لیسن لینا چاہیے، اللہ ہم ان اسباب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ ہمیں 5 وقت نمازی بنا دیجیے. اللہ مسجد کو آباد کرنے والا بنا دیجیے. اللہ مسجد میں آ کر باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما دیجیے. اللہ ہم ٹوٹے پھوٹے عبادتیں جو آپ کے حضور میں پیش کرتے ہیں، آپ کے دربار میں پیش کرتے ہیں، اللہ ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دیجیے. ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. ہمیں زکات دینے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ ہمیں جو صاحب استطاعت ہیں زکات دینے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ ہمیں جو مکہ المکرمہ حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اس کو حج کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ ہمارے اخلاق اچھے فرما دیجیے، ہمیں اخلاق کو اعلیٰ عطا فرما دیجیے. ہمیں اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. ہمیں حکمت عطا فرما دیجیے، ہمیں قوت عطا فرما دیجیے. اللہ ہمیں دنیا جہاں میں اللہ قبولیت عطا فرما دیجیے. اللہ
जो मुसलमान परेशान हाल है उनके परेशान को दूर फरमा दीजिए। अल्लाह जो बेरोजगार हैं रोजी सरकार दीजिए। अल्लाह जो रोजी से लगे हुए हैं हलाल और तय्यब कमाने की तौफीक अता फरमा दीजिए। अल्लाह जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें इम्तिहानात में अच्छे से अच्छे नंबरात में कामयाबी अता फरमा दीजिए। अल्लाह जो नौकरी के और तिजारत के हुजूर में निकले हुए हैं और कोशिशें कर रहे हैं उनकी कोशिश को कामयाबी अता फरमा दीजिए। अल्लाह जो बेजा कर्जों में फंसे हुए हैं, जो कर्जों में डूबे हुए हैं, अल्लाह उनके कर्जों से नजात अता फरमा दीजिए, बैग से तकमील अता फरमा दीजिए। अल्लाह जिनकी शादियां होनी है उनकी शादियों को सुन्नत बड़े जोड़े अता फरमा दीजिए। अल्लाह जो परेशान हाल है उनके परेशान को दूर फरमा दीजिए, जो बेरोजगार है रोजी अता फरमा दीजिए। अल्लाह मुसलमानों की जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की, ईमान की हिफाजत फरमा दीजिए। अल्लाह मसाजिद की हिफाजत फरमा दीजिए। अल्लाह मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा दीजिए, मस्जिद हरम की हिफाजत फरमा दीजिए। अल्लाह मस्जिद में जो इस तरह का ताबुन करते हैं कि ताबुन को कबूल फरमा दीजिए, मस्जिद को आबाद करने वाला बना दीजिए। अल्लाह जब हमारा वो वक्त हो, आखिरी वक्त हो जो अपना मुकर्रर वक्त है, उस वक्त पे हमें कलिमत तय्यबा जारी फरमा दीजिए। अल्लाह खातिमा बिल खैर अता फरमा दीजिए। अल्लाह हमारी दुआओं को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकद्दुस में आफियत के साथ कबूल और मंजूर फरमा लीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाह।